جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ رب العالمین کے ساتھ لامکان پر ملاقات ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے سرکار کی امت کے لیے 3 تحفے عطا فرمائے۔ کتنے؟ 3 تحفے۔ آج تذکرہ وہ ان 3 تحفوں کا ہے، اور خاص طور پر اس میں نماز ہے۔ سب سے پہلا تحفہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے لیے اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات عطا فرمائی۔ یہ معراج شریف پر اللہ تعالیٰ نے یہ تحفہ عطا فرمایا، اور یہ جو آخری 2 آیات ہیں اس میں ایمان کا ذکر ہے، اور اس میں شفا ہے، ہر قسم کے جادو ٹونے سے حفاظت ہے۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، ان آیات کے بارے میں محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ رات کو یہ 2 آیات پڑھتا ہے تو یہ دونوں آیات اس کے لیے کافی ہیں، یعنی ہر قسم کے جادو ٹونے، جن، آسیب، تمام دنیاوی اور آسمانی جتنی بھی آفات و بلیات ہیں ان سے اللہ رب العالمین اس پڑھنے والے کو محفوظ فرما لیتا ہے۔ اور جو دن میں پڑھے صبح یہ 2 آیتیں 1 دفعہ پڑھنے، کتنی دفعہ پڑھنی؟ 1 دفعہ صرف۔ تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو 2 آیات پڑھے گا اس کو اللہ تعالی اپنی حفاظت میں رکھے گا، اور ناگہانی موت نہیں آئے گی، حادثات سے بھی محفوظ رہے گا، اور تمام زمینی آسمانی آفات و بلیات سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ فرما لے گا۔ دوسرا تحفہ یہ دیا محبوب علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جس طرح سابقہ انبیاء کی امتیں تھیں، اگر کوئی امتی گناہ کرتا تو اس کے دروازے پر لکھ دیا جاتا کہ اس نے فلاں گناہ کیا ہے، اور بعض روایتوں میں اس کے چہرے پر، ماتھے پر لکھ دیا جاتا کہ اس نے فلاں گناہ کیا ہے، اور دوسرے لوگوں کو نظر آتا تھا، پتہ چل جاتا تھا کہ بھی اس نے یہ گناہ کیا ہے، تو اس سے پھر لوگ نفرت کرتے تھے، اس کی رسوائی ہوتی تھی، ذلالت ہوتی تھی، ذلت ہوتی تھی اس کی۔ اللہ رب العالمین نے محبوب علیہ السلام کو فرمایا کہ میں آپ کی امت کو اس سے بری کرتا ہوں، نہ دروازے پہ نہ ماتھے پہ، میں آپ کی امت کو رسوا نہیں کروں گا، وہ گناہ بھی کریں گے تو میں پردہ ڈالوں گا، اور شرک کے علاوہ کوئی بھی صغیرہ یا کبیرہ گناہ ہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کو میں معاف فرما دوں گا، بندہ جب توبہ کرے گا تو میں فوراً اس کو معاف کر دوں گا۔ یہ دوسرا تحفہ ہے۔ پہلا تحفہ کون سا ہے؟ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات مبارکہ، اکثر لوگوں کو ماشاءاللہ یاد ہوتی ہے، آمن الرسول، یہاں سے شروع ہوتی۔ تو تیسرا تحفہ محبوب علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے 50 نمازیں عطا فرمائیں۔ کتنی نمازیں؟ 50 نمازیں۔ اب یہ تینوں تحفے لے کر محبوب علیہ السلام جب واپسی پر
واپسی کا سفر شروع فرمایا تو چوتھے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا رسول اللہ، اللہ رب العالمین نے آپ کو، آپ کی امت کے لیے کیا تحائف عطا فرمائے، کیا تحفے عطا کیے ہیں، کیا تحفہ عطا کیا؟ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بتایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں بنی اسرائیل کا تجربہ کر چکا ہوں، تو میری امت بہت زیادہ سستی، کاہلی، بے عملی کا شکار رہی ہے، اور محبوب آپ کی امت کا کوئی پتہ نہیں کہ کس طرح کے حالات ہوں گے۔ انبیاء کو تو پتہ ہوتا ہے کہ اس وقت ان کی عمریں بھی کم ہوں گی، بہت کمزوری ہوگی، بہت زیادہ فتنے کا دور ہوگا، تو یا رسول اللہ آپ مہربانی فرمائیں امت کے حال پر کہ یہ 50 نمازیں بہت زیادہ ہیں، کم کروا دیں۔ محبوب علیہ السلام امت کے غمخوار ہیں، سرکار نے فوراً مشورہ مان لیا۔ اس کے اندر راز یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کر چکے تھے، رب آرینی، کہ یا رب تو مجھے اپنا اب دکھا، لیکن اللہ پاک نے فرمایا تھا لن ترانی، کہ اے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا۔ تو اسی تناظر کے اندر موسیٰ علیہ السلام نے محبوب علیہ السلام کو دوبارہ بھیجا کہ چلو ایک دفعہ سرکار دیکھ کر آئے ہیں تو میں ایک دفعہ تابی بن گیا ہوں۔ کیا بن گیا ہوں؟ تابی۔ ڈائریکٹ ملاقات ہو تو وہ کیا تو ہوتا ہے؟ صحابی۔ سرکار اللہ کے صحابی ہیں، یعنی اللہ کی زیارت کر کے آئے ہیں، تو میں ان کی زیارت کر رہا ہوں، تو یہ میں ان کا تابی بن گیا ہوں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ گئے، سرکار دوبارہ واپس آئے تو روایات میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ گئے، 3 دفعہ گئے، تو 3 دفعہ سرکار نے اللہ کی زیارت فرمائی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 3 دفعہ سرکار کی زیارت فرمائی۔ سرکار کی زیارت کر کے 3 مرتبہ وہ تابی کا مرتبہ پایا، اور محبوب علیہ السلام کو 3 مرتبہ صحابی کا مرتبہ، اللہ کا صحابی، کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے وہ تو رسول اللہ کا صحابی، اسی طرح جو اللہ کو دیکھتا ہے وہ کیا بنتا ہے؟ اللہ کا وہ صحابی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس لیے بار بار عرض کیا، تو جب محبوب علیہ السلام آخری مرتبہ تخفیف کروا کے نمازوں کے اندر رعایت کروا کے آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یعنی جب 5 رہ گئیں تو سرکار یہ 5 بھی نہیں پڑھ سکیں گے، سرکار مہربانی فرمائیں اور کوئی تخفیف کروا لیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اب مجھے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہوئے حیا آتی۔ تو جب محبوب علیہ السلام نے قبول فرما لیا 5 نمازوں کو، اللہ رب العالمین نے وحی فرمائی کہ محبوب آپ نے 5 قبول کر لی ہیں، میری طرف سے 5 نمازیں آپ کے امتیوں پر فرض ہیں، اور ثواب میں 50 کا عطا کروں گا۔ ثواب میں کمی نہیں کی۔ یا رسول اللہ، حکم میں کمی کر دی ہے
یعنی جو میں نے تعداد بتائی تھی اس میں آپ نے محبت بھرے انداز میں تشریف لا کر تخفیف کروا لی ہے اور میں نے کر دی ہے، لیکن محبوب تیرا امتی جو 5 نمازیں پڑھے گا میں ثواب اس کو 50 کا ہی عطا کروں گا۔ اندازہ کریں محبوب علیہ السلام کی امت کے ساتھ اللہ رب العالمین کو کتنا پیار ہے، کتنا پیار ہے۔ ایک اور پیار کا انداز میں اکثر ذکر کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کو سرکار کی امت سے کتنا پیار ہے، اتنا پیار ہے کہ اگر سرکار کا کوئی امتی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، نیکی کی نہیں ابھی، تو حکم ہے فرشتوں کو کہ ایک نیکی لکھ دو۔ کیا کرو؟ ایک نیکی لکھ دو، اور اگر کر لے تو اس کی 10 نیکیاں لکھنی ہیں۔ کتنی لکھنی ہے؟ 10۔ اور اگر کوئی گناہ کا ارادہ کرے تو حکم ہے کہ نہیں لکھنا نہیں۔ گناہ کا ارادہ اگر کرے کوئی برائی کا تو حکم ہے کہ نہیں لکھنا نہیں۔ اگر کر لے تو پھر حکم ہے کہ ایک ہی لکھنا ہے۔ کتنے لکھنے ہیں؟ ایک ہی لکھنا ہے۔ اب نیکیوں میں قانون اللہ نے یہ محبت کا انداز ہے کہ اللہ رب العالمین کو بندوں کے ساتھ، محبوب کی امت کے ساتھ کتنا پیار ہے کہ نیکیوں میں ایک نیکی کرتا ہے تو 10 عطا کرتا ہے، نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو نیکی عطا کرتا ہے، اور اگر برائی کا ارادہ کرتا ہے تو برائی نہیں لکھی جاتی۔ اگر برائی کرتا ہے تو پھر ایک ہی برائی، ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا محبوب علیہ السلام کی امت کے ساتھ یہ محبت کا انداز ہے، اور یہ محبوب علیہ السلام کو پھر کتنی محبوب امت ہے یہ محبوب کی محبوب امت ہے۔ اور محبوب علیہ السلام نے یہ جو تحفے ہمیں عطا فرمائے ہیں، جن میں سے سب سے خاص تحفہ نماز ہے۔ اچھا باقی دیکھیں جتنے بھی احکام ہیں شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، نماز کے علاوہ روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں، جہاد ہے، باقی تمام جتنے بھی احکام ہیں، ان کی وحی، ان کا حکم فرشتے کے ذریعے بھیجا، فرشتے کے ذریعے، وحی کے ذریعے بھیجا، زمین پر بھیجا۔ اور نماز جو ہے محبوب علیہ السلام کو ڈائریکٹ عطا فرمائی، ڈائریکٹ زمین پر نہیں اتارا۔ محبوب کو معراج پر تحفہ عطا فرمایا، اور اسی لیے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز جو ہے یہ مومنوں کی معراج ہے۔ اور پھر نماز کے ساتھ اپنی محبت کا سرکار نے جو ذکر فرمایا کہ الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو یعنی جو نماز ہے محبوب علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور مومن کے لیے یہ معراج ہے، اس لیے کہ یہ معراج پر اللہ رب العالمین نے سرکار کو یہ تحفہ عطا فرمایا۔ اچھا یہ تحفہ جو ہے نماز والا، یہ ایسا تحفہ نہیں ہے کہ لا کے گھر میں رکھ دیں، یہ رکھنے والا تحفہ نہیں ہے۔ اس تحفے پر عمل کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ یہ عمل کرنے والا تحفہ ہے۔ یہ وہ تحفہ ہے کہ جس پر جتنا عمل کرتے جائیں گے اتنی زیادہ نورانیت اور اتنا زیادہ اللہ رب العالمین کا قرب حاصل ہوتا جائے گا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے مومن کو 5 وقت معراج عطا فرمائی۔ یہ جو نماز ہے، 5 وقت جو نماز ہے، یہ 5 وقت آپ کی معراج ہے۔ محبوب علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جو معراج کی ہے، اس کا کتنا
اللہ تعالیٰ نے محبوب کی امت کو کتنا فیض عطا کیا کہ ہر روز 5 مرتبہ معراج، ہر روز سرکار کو 1 دفعہ معراج کروائی ہے اللہ نے، سرکار نے 3 دفعہ زیارت کی، 3 دفعہ یا 4 دفعہ، لیکن محبوب کی امت کو کتنا فیض دیا اس معراج کا، کتنی برکت عطا فرمائی اور کتنی فضیلت عطا کر دی کہ میرے محبوب کے امتی جائیں زمین پر 5 مرتبہ روزانہ معراج کریں، 5 مرتبہ۔ تو یہ معراج جو ہے، معراج کا مطلب بلندی ہے اور اللہ رب العالمین سے ملاقات ہے، اور یہ جو ملاقات کرتے ہیں ہم، تو اس میں جو نماز کے تقاضے ہیں ان کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے اہم تقاضا نماز کا کیا ہے؟ طہارت۔ طہارت جو ہے اگر نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی۔ جسم کی طہارت، کپڑوں کی طہارت اور جگہ کی طہارت، جگہ بھی پاک ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین پاک ذات ہے، وہ معراج پاک، صاف اور ہر لحاظ سے جو پاکیزہ ہو اس کو عطا کرتا ہے۔ جتنا زیادہ ہم معراج کرتے جائیں گے، یہ نماز جو مومن کی معراج ہے، تو معراج کی طرف کوئی خیال نہیں ہے۔ ہم مسلمانوں کو بہت کمزور ہیں اس لحاظ سے، بہت سستی ہے، تو یہ ہم نے سستی اپنی دور کرنی ہے۔ شیطان بہت سارے بہانوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتا ہے، کپڑے خراب ہیں، کام میں لگے ہوئے ہیں، کام بہت ہے، یہ ہے وہ ہے، بہت سارے معاملات، تو وہ معراج سے آپ کو روک دیتا ہے۔ کس سے روکتا ہے؟ معراج سے روکتا ہے، اللہ کی ملاقات سے روکتا ہے، اس کا کام ہی یہ ہے۔ لیکن جو بندہ مومن ہے، جو اللہ کا مقرب ہونے والا ہے اور محبوب علیہ الصلوۃ کی اس حدیث کو سامنے رکھنے والا ہے، یاد رکھنے والا ہے، وہ کوشش کرتا رہتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی کوشش میں برکت عطا کرتا ہے اور اس کو توفیق عطا کرتا ہے۔ تو آج ہم نیت کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، انشاءاللہ یا اللہ ہم ہر نماز یعنی 5 نمازیں پابندی سے ادا کریں گے انشاءاللہ یا اللہ۔ ہماری پچھلی کوتاہیاں، سستیاں، کمزوریاں، جو کمیاں ہیں یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اپنے پیارے حبیب کریم علیہ السلام کے معراج کے صدقے میں یا اللہ ہمیں یہ معراج کے تحفے کی معراج عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔